بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو سیک آف نالج. 9th کلاس پاکستان اسٹڈیز ہمارا دوسرا لیکچر نظریہ کی اقسام. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نظریہ کے بارے میں جان چکے. پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے جانا کہ پاکستان کس طرح سے ایک نظریاتی ریاست ہے، اس کو ہم کیوں نظریاتی ریاست کہتے ہیں، اور نظریہ پاکستان کیا ہے. اگر جن اسٹوڈنٹس نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. نظریہ کی اقسام. نظریہ کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں، ٹائپ آف آئیڈیالوجیز. دنیا میں جتنے بھی نظریات موجود ہیں ان کو ہم مجموعی طور پر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 مذہبی نظریہ، نمبر 2 سیاسی نظریہ، اور نمبر 3 معاشی نظریہ. اب ان کی الگ الگ سے ہم مزید ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے. مذہبی نظریہ کسی خاص مذہب کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں سماج اور معاشرتی نظام کا قیام. یعنی کسی بھی خاص مذہب کو لے لیں، دنیا میں بہت سارے مختلف مذاہب موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی مذہب ہو تو اس کے بنیادی اصول، ہر مذہب اپنے کچھ بنیادی اصول و قوانین رکھتا ہے. تو ان اصول اور قوانین کی روشنی میں، یعنی ان سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنا معاشرہ قائم کرنا، معاشرے کا نظام قائم کرنا، تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس طے کرنا، یہ مذہبی نظریہ کہلاتا ہے. اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں. سب سے اعلیٰ مثال جو دنیا میں آج تک موجود ہے اس حوالے سے وہ دین اسلام کی ہے. عیسائیت بھی ایک عرصے تک دنیا پر کافی علاقوں پر عیسائی حکومت کرتے رہے، ان کا ایک نظام رہا، ان کا ایک معاشرہ رہا. بدھ مت کا ہندوستان میں ایک معاشرہ رہا ہے، اور قبل مسیح میں ایک بہت لمبے عرصے تک بہت سارے حکمران گزرے ہیں، مشہور حکمران گزرے ہیں بدھ مت مذہب میں بھی. تو بنیادی طور پر مذہبی نظریے کے ذریعے سے ہم معاشرتی اصولوں کو جان سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے سیاسی نظریہ کا. سیاسی نظریہ کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی خاص قسم کے سیاسی نظام اور طرز حکومت کو قائم کرنا دراصل سیاسی نظریہ کہلاتا ہے. ظاہر ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنا سیاسی نظام لازمی طور پر قائم کرتے ہیں. اب یہ سیاسی نظام اور ان کا طرز حکومت کس بنیاد پر ہوگا اور کس طرح سے ہوگا اس کو ہم جانتے ہیں. اس کو سیاسی نظریہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب سے انسانی معاشرے وجود میں آئے ہیں تو حکومتوں کے مختلف طریقے انسانوں میں رائج رہے ہیں. مثلاً شہنشاہیت بہت لمبے زمانے تک ساری دنیا میں تقریباً شہنشاہیت رہی ہے، اور آج بھی دنیا کے کافی ملکوں میں شہنشاہیت موجود ہے، یعنی شخصی حکومت. اس کے بعد خلافت. خصوصی طور پر مسلمانوں نے جو ایک حکومتی نظام اپنے دور میں متعارف کروایا، اور یہ ہمارا نظام مجموعی طور پر 1000 سال تک پوری دنیا میں قائم رہا. دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں جس کو خلافت کہا جاتا ہے، اس میں ہماری بہت سارے خلافتوں کے نام آتے ہیں. پہلے 4 خلفائے راشدین کو ہم سب جانتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ خلفائے راشدین ہیں. ان کے بعد مختلف خاندانوں کی خلافت رہی ہے، جیسے کہ خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت بنو عثمان. تو اس طرح سے مختلف خلافتی حکومتیں بھی مسلمانوں میں رہی ہیں. آخری خلافت عثمانیہ کی حکومت 1924 میں ختم ہوئی. اس کے بعد جمہوریت جس کو عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ جس کو کہا یہ جاتا ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے سے اور عوام کے لیے. تو جمہوریت جو کہ مشین کی ایجاد کے بعد دنیا میں متعارف ہوئی، اور آج اکثریتی دنیا میں جمہوری نظام مختلف ملکوں میں قائم ہیں. تو یہ مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں سیاسی نظریات کی تشکیل کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد تیسری آ جاتا ہے معاشی نظریہ. معیشت سے متعلقہ ہے، یعنی کمانا اور خرچ کرنا، انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا طریقہ کار. ظاہر ہے ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا پڑتا ہے.
کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو وہ کماتا ہے پھر اس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات زندگی کو خریدتا ہے۔ تو یہی چیز مجموعی طور پر قوم کے لیے بھی ہوتی ہے کہ قوم کچھ چیزیں خود اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں پیدا کرتی ہے، جس کو وہ خود بھی استعمال کرتی ہے، اور خود سے زائد چیزوں کو دوسرے ملکوں کو بیچ کر زر مبادلہ کماتی ہے۔ تو اس سارے کے سارے نظام کو معیشت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی مختلف نظریات موجود رہے ہیں، اور ان میں جو بڑے نام ہیں جیسے کہ سرمایہ داریت، اس وقت دنیا کے بہت سارے علاقوں پر سرمایہ داریت یعنی کیپٹلزم ہے، معاشی نظریہ جس میں تمام چیزوں کی اصل بنیاد سرمایہ کو یعنی پیسہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نظام دنیا کے 40% ملکوں میں موجود ہے، جس کو ہم سوشلزم کے نام سے جانتے ہیں، رشیا، چائنا، کیوبا، وینزویلا اور اس طرح سے بہت سارے چھوٹے ملک بھی اس میں شامل ہیں، اور بڑی طاقتیں بھی ہیں کہ جن میں سوشلزم موجود ہے۔ یعنی 20ویں صدی کے شروع میں سرمایہ داریت کے خلاف جو ری ایکشن پیدا ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو نظام دنیا کے سامنے آیا اور جن ملکوں نے اس کو اپنایا، اس کو سوشلزم کہا جاتا ہے، جس میں محنت کو بنیادی قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص محنت کرے گا صرف اسی کو معیشت کی بہتری کا حق حاصل ہوگا، اور ان دونوں سے بہتر اور ان دونوں سے ہزار سال پہلے کا جو نظام، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا، جو ہمارے پاس دین اسلام کی شکل میں موجود ہے، تو وہ ہماری معیشت کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور نہ صرف کہنے کی حد تک رہنمائی کرتا ہے بلکہ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جو معیشت کا نظام قائم کیا، وہ 1000 سال تک مجموعی طور پر دنیا میں قائم رہا، اور اس سے مجموعی انسانیت فائدہ اٹھاتی رہی۔ تو یہ ہو گیا ہمارے لیے معاشی نظریات۔ اب ہم ان تینوں کی بنیاد پر نظریہ پاکستان کی انالیسز کریں گے کہ بنیادی طور پر نظریہ پاکستان ان تینوں میں سے کون سے نظریہ میں فٹ آتا ہے۔ تو نظریہ پاکستان بیک وقت مذہبی نظریہ بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور اقتصادی یعنی کہ معاشی نظریہ بھی ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہو گیا؟ کیونکہ مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان ظاہر ہے ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ایک ریاست کا حصول جو اس کا مقصد تھا، تو اس حوالے سے یہ مذہبی نظریہ تھا۔ سیاسی لحاظ سے ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے کم تھے، ہندو اکثریت میں تھے، تو ان کو ہندو اکثریت کے غلبے سے بچانے کے لیے جو نظریہ اختیار کیا گیا وہ نظریہ پاکستان ہے، لہٰذا یہ اس کا سیاسی مقام ہو گیا۔ اور معاشی اور اقتصادی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو معاشی استحصال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا نظریہ پاکستان کا مقصد تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مجموعی طور پر بے شک نظریہ کی یہ تینوں اقسام موجود ہیں، مذہبی نظریات بھی ہوتے ہیں، سیاسی نظریات بھی موجود ہیں، اور معاشی نظریات بھی موجود ہیں۔ نظریہ پاکستان کو جو ہماری بک میں بھی دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بیک وقت مذہبی بھی کہتے ہیں، سیاسی نظریہ بھی کہتے ہیں، اور اقتصادی بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس پر اگر مذہبی لحاظ سے بات کریں گے کہ مذہبی لحاظ سے یہ اس لیے ہے کہ مسلم ریاست حاصل کی جائے، تو بے شک یہاں ہندوستان میں، جیسے کہ آپ آگے جا کر بھی اس کو سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں ایک تعارف کے طور پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے مجموعی طور پر 1001 سے لے کر 1857 تک ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ اس تمام دورانیے میں حکومت صرف اور صرف مسلمانوں کی رہی، چاہے جو بھی خاندان رہا، جو بھی فرد حکومت میں تھا، لیکن مجموعی طور پر سارے کے سارے مسلمان حکومت کرتے رہے۔ لہٰذا اس خطے میں مسلم ریاست اس وقت بھی موجود رہی۔ سیاسی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو مسلمان خصوصاً جو پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد ہندوستان میں رہ گئے، تو انہوں نے بھی وہاں پر اپنی ایک حیثیت کو منوایا ہے سیاسی لحاظ سے۔ بے شک وہ اکثریت میں تو نہیں ہیں، بلکہ پاکستان بننے کے بعد وہ کٹ کر مزید
ایک چھوٹی اقلیت بن گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، ڈاکٹر انصاری، حکیم اجمل خان، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے ایک انتہائی شاندار اور تاریخی کردار ادا کیا ہے، سیاسی لحاظ سے ایک اقلیت ہونے کے باوجود بھی، اور اپنی حیثیت اور مسلمانوں کی حیثیت کو ہندوستان میں منوایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں کی تعداد وہاں پر تقریباً 3.5 کروڑ یا 4 کروڑ تھی، تو آج وہ 32 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ معاشی اور اقتصادی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو بے شک اس وقت معاشی استحصال اور غربت موجود تھی، مسلمانوں کے لیے ترقی کے مواقع موجود نہیں تھے، لیکن بدنصیبی سے پاکستان بننے کے بعد بھی ہمیں نہ تو تمام لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو سکے اور نہ ہی معاشی استحصال کا خاتمہ ہو سکا۔ آج بھی معاشی استحصال موجود ہے، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا قومی اور بین الاقوامی میڈیا اس حوالے سے اس پر روشنی ڈالتا رہتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں معاشی استحصال ہوتا ہے، اور خصوصاً جب کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارا ایک مخصوص طبقہ کس طرح سے عوام کو لوٹتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا استحصال کرتا ہے، اور ترقی کا مواقع بھی صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں، باقی عوام کے لیے موجود۔ لائک کیجئے اگر آپ کو یہ باتیں اپنے کام کی لگیں، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو جس کو ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو میری مل سکے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ سب سے پہلے آپ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔